أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات توجہ ہے بات شروع کی جائے اس کی آواز سورہ نجم سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں یہی آیت تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ سورہ یوسف میں بھی ہے اور سورہ آراف میں بھی ہے ارشاد ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم وما انزل اللہ بها من سلطان فرمایا لوگوں یہ وہ نام ہیں جو تم نے رکھے یا تمہارے باپ داداؤں نے رکھے وما انزل اللہ بها من سلطان اللہ نے ان ناموں کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں کی میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس کے ساتھ بدل گئی کس کے سہنے دل میں اتری اللہ فرما رہا ہے جو نام تم نے تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری اب ہر شخص میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اللہ سے پوچھیں مالک جو نام بندوں نے رکھے ان کے ساتھ تو کوئی دلیل نہیں اور جو نام تو نے رکھے زبانی بھی زبانی سے رکھے پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ان میں کہ ہر نام کے ساتھ دلیل کبریائی نازل ہو اور اس نے لاہور والوں 7 نام رکھے اور جب 7 کو دہرایا جائے تو وہ 14 ہو جائے بڑے بڑے یہ نا میری بات ہاں اور پھر قانون اشتقاق کے ساتھ رکھے پہلے تو یہ ہوا لوح محفوظ میں پوری کائنات کا ذکر رکھا اسے مخلوق سے نسبت دی قرآن بھی اسی میں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورہ بروج کہہ رہی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اللہ کہتا ہے قرآن لوح محفوظ میں ہے مخلوق سے تعلق ہے اس کا عرش کا تعلق عرش والے سے ہے وَإِنَّ اللَّهَ زَيَّنَ الْعَرْشَ بِأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ النُّجَبَةِ اللہ نے اپنے عرش کو 5 ناموں سے زینت بخشی دعا بھی کرنی ہے کہ ہر بندہ میرے ساتھ رہے اس کافرے سے بچھڑنے کوئی نہ پائے عرش تیرا ہے میرے مالک تو اپنا نام لکھ دیتا یہ 5 نام محمد علی سیدہ حسن حسین 5 نام لکھنے کی کیا ضرورت اور صرف لکھے نہیں زین العرش
جس کو بری لگے میری بات وہ ابھی اٹھ جائے، جس کو اچھی لگے جوتوں سمیت میری جھولی میں آئے۔ اب ان 5 ناموں میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ محمد کا نام بھی زینت عرش، علی کا نام بھی زینت عرش۔ اب تیری شریعت کو میں کیا سمجھوں؟ اللہ جس نام سے عرش کو زینت دے وہ تیری نماز میں آئے تو جملہ مترضہ تھا جو میں نے بول دیا۔ 5 نام لکھے اور ہر نام اپنے نام سے نکالا۔ نہیں، خریدار ہیں الحمدللہ میرے سامنے، اور جہاں خریدار ہو وہاں جن شبانہ گناہ ہے۔ ہر نام اپنے نام سے کیوں نکالا؟ تاکہ بندوں کو ان ناموں سے خوشبوئے کبریائی آتی۔ پھر وہ جو نام تھے ان میں محمد کو محمود سے نکالا۔ نہیں، اب ان عباس تم بتاؤ گے کہ محمد اور محمود میں کس حرف کا فرق ہے؟ صرف واو کا، اور واو حرف غیبت ہے۔ جو وزن فرق یہاں تک آ جائے وہ رکتی نہیں، چونکہ وہ غائب تھا، خود محمود تھا، اسے بس واو ہٹا کے محمد بنایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ میں چھپا ہوا محمد ہوں، یہ ظاہر محمد۔ محمود سے نکالا۔ جو بھی یہ ہے لاہور والوں، علی کو کسی اور اسم سے نہیں نکالا۔ ابو طالب پر جو لوح افضل نازل ہوئی تھی لوح ابو قبیس پر، ابو قبیس پہاڑ پر پوچھا تھا نا ابو طالب نے، مالک میرے گھر میں آتا تو میں نام رکھتا۔ آیا تیرے گھر میں ہے نام بھی دورا، تو اس نے لکھ کر بھیجا تھا۔ بات لمبی ہے، میں بس آخری سطر پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا تھا علی اشتق من العلی، اے ابو طالب یہ وہ علی ہے جو علی سے نکلا ہے۔
وہی دیا مخلوق کو آزمانے کے لیے کہ میرا ہم نام جان کے سینے سے کون لگاتا ہے اور عبادتوں سے کون نکالتا ہے. اسی طرح فاطمہ کو فاطر سے مشتق کیا. چلے گئے ہو جو بیٹھے ہو؟ یہ فون بند، موبائل بند، یہ سی ڈی بند ہوئی، آواز میں لے لینا. کوئی نہیں موت مائر میں گومی بنائے گا. آپ کی مہربانی ہے، دعا پریشان نہ کرے. قبلہ کا ایسا تریحی نعرہ سنے امام سجاد کا قبول موجود ہے اور یہ موجزاتی کا مودہ نعرہ ایسا جیسے امام سجاد سننا چاہتے ہیں جن کے دل میری محبت ہے. نعرہ اب دیکھیں وہ محمود ہے، معنی کیا ہے؟ جس کی حمد کی جائے. اسی سے ہے محمد، معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. میں کہہ گیا ہوں تمہارے سر سے بات ہو رہی. محمود جس کی حمد ہو، محمد جس کی بہت بڑی حمد ہو. دیکھیں چونکہ محمود سے نکلا تھا، حمد کی صفت رکھتا ہے، تو جسے اس نے فاطر سے نکالا اب وہ ہے فاطر. اچھا ہاں اب آپ یہ بھی بتا دوں، یہ اشتقاق لفظی نہیں معنوی ہے. جو کہ نام بی بی کو دیا فاطمہ، فاترہ نہیں. اور فاطم سے نہیں نکالا، فاطر سے نکالا. تو یہ لفظی مشتق نہیں ہوا، معنوی اشتقاق ہے کہ جو معنی فاطر کے ہیں. میری بات میں بے شک بھروسہ نہ کرنا، مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اس بات پہ شک کرنے سے کم از کم کافر ہوتا. فاطر کے معنی ہے ایجاد کرنے والا، بنانے والا نہیں. بھائی کسی نے یہ منبر بنایا، لکڑی تھی تو بنایا. کسی نے یہ لاؤڈ سپیکر بنایا، لوہا تھا تو بنایا. اس نے آدم بنایا، مٹی تھی تو بنایا. اس نے 14 کو بنایا نہیں، ایجاد کیا. ایجاد وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، یا اور آسان کروں، جس کا مادہ نہ ہو، عنصر نہ ہو، کوئی ایلیمنٹ نہ ہو اور وہ ہو جائے. فاطر ایجاد کرنے والا. جتنے میں کوئی شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. تو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. اب اس نام کی لاج تب رہے گی کہ شے نہ ہو، بدل چاہے ہو جائے. باہر والے اندر والے جو امام زمانہ سننا چاہتے ہیں تاریخ ہی نہ جائے گا. نعرہ حیدری
تعجب کی بات ہے کہ نام اسے اس نے دیا جو زبان نہیں رکھتا. آپس کی بات ہے بتانا کسی کو نہیں. حق تو یہی بنتا تھا کہ جب اس نے زبان بے زبانی سے نام لیا اور دیا تو زبان والوں کا تو حق ہی نہیں ہے نام لینا. اللہ نام لے سکتا ہے. بات ہوتی ہے زبان سے تو بس اس کا نام وہ لے سکتے تھے جو اس کی زبانیں ہیں. ہاں یہ کرم ہے تم پر بطول کا. ایک ٹرم ہے میں بولتا ہوں آپ بتانا. اولو العزم کتنے ہیں؟ ہاں ڈر کیوں رہے؟ جواب غلط بھی ہو تو ٹھک سے دیا کرو. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. اولو العزم نکلے 5. بحث کا میرے پاس وقت نہیں ہے. ابھی اور ڈیوٹی مولا کی دینی ہے. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. میں نے تحقیق کی کہ اولو العزم کیوں کہلائے. جواب ملا جو بی بی کا نام لے سکتے تھے وہ اولو العزم. کرم نہیں بطول کا کہ اس نے نگاہ اٹھائی. فرمایا جس جس دل میں میرے شوہر اور میرے بچوں کی بنا ہے وہ میرا نام لے سکتے ہیں. جیتے رہو. تو جملہ بولا جواب دینا مجھ پہ واجب نہیں واجب ہو گیا. راضی پہ صرف بی بی راضی نہیں اب خاص طلب ہے بدول کی. لاہور والوں کسی بے اولاد خاتون کا کسی کو بیٹا بنانا سمجھ میں آتا ہے. بیٹے جس کے حسن حسین جیسے نظر آیا تھا عباس میں کہ کہا میرا بیٹا. کچھ تو تھا.
سن 81-82 کی بات ہے. اس وقت پتہ نہیں پورے ملک میں بھونچال سا آیا ہوا تھا. جہاں بھی ہم جاتے تھے یہ سوال آتا تھا اور صاحبان ممبر کے پاس بھی گیا. جواب آپ کے اس خادم نے دیا. سوال یہ تھا کہ حسن حسین بیٹے رسول کے، رسول کی پشت سے کیوں نہیں؟ عباس بیٹا بطول کا ہے، بی بی کے بطن اطہر سے کیوں نہیں؟ حویلی مرید شاہ میں عشرہ محرم پڑھ رہا تھا، چٹائی میں نے مسکرا کے کہا بھائی سامنے کی بات ہے، اگر حسن حسین رسول کی صلب سے ہوتے دونوں کا نبی ہونا واجب ہوتا. واجب ہوتا دونوں نبی ہوتے اور اللہ کو اور نبی نہیں بنانا تھا، اس لیے محبوب کو بیٹے بھی دے دیے، نبوت بھی بچا لی. اور اگر عباس بطول کے بطن اقدس سے ہوتا اس کا بھی امام ہونا واجب ہوتا. اللہ مل کے اور اللہ کو 13واں بنانا نہیں تھا، امامت بھی بچا لی، بطول کو بیٹا بھی دے دیا. یہ جملہ متردہ تھا. میں کہہ رہا تھا نام اسے اللہ نے دیا جو زبان نہیں رکھتا، لقب اسے اس نے دیے جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے. تھاکے ہو تو چھوڑ دو. رعایت دے رہا ہوں اور بار بار موبائل بند کرو، میری طرف دیکھو. جب چند لقب ہیں بی بی کے بتا دوں، میرے خیال سب نہیں چاہ رہے. جو مومن سننا چاہتے ہیں مل کے بولو الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالاحوال والطاہرۃ بالافعال السیدۃ بالصداقہ والعذراء بالولادہ الحسان بالمکان البطولۃ فی الزمان الزہراء بالاحسان مریم الکبریٰ فی الصدر فاطمہ فی السر فاطمہ فی السیر حبیبۃ حبیب الرحمن المنتخبۃ من خزائن الجنان. اللہ اکبر. میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا. المنتخبۃ من خزائن الجنان المنعوتۃ فی الانجیل الموصوفۃ بالبر والتبجیل درۃ صاحب الوحی والتنزیل خاطبها المرتضی بأمر المولى الجلیل المقربۃ ما تحت القبۃ الخضراء الانسیۃ الحوراء والبتول العذراء. اتنے ہی اگر سوال لے تو بہت بڑی بات ہے. ترجمہ کروں. الصدیقۃ بالاقوال، جو ہر قول میں صدیقہ ہے. تم وعدہ کر رہے ہو نا، یہ بھی قول ہے.
صدیقۃ بالاقوال، ہر قول میں صدیقہ، اگر فضا کو بھی بلائے گی تو بھی صدیقہ ہوگی، اس میں اس کی ذاتی طلب شامل نہیں ہوگی۔ ضمانت دیتے ہو سارے خریدار ہیں۔ المبارکۃ بالاحوال، جو ہر حالت میں برکت بانٹنے والی ہے۔ تھوڑا سا چونکہ مجلس ہے، بیٹھک ہوتی تو پھر میں کھول کے بتاتا، اشارہ کروں گا سمجھنا۔ الطاہرۃ بالاحوال، جو ہر حالت میں طاہرہ ہے۔ کس کے ساتھ سے گزر گئی، کس کے سینے دل میں اتری۔ الطاہرۃ بالاحوال، ہر حالت میں طاہرہ، بچی ہے طاہرہ، جوان ہو گئی طاہرہ، شادی ہو گئی طاہرہ، ماں بن گئی طاہرہ۔ ہر حالت میں طاہرہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک عورت نے کہا، صفینی بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی کی کوئی صفت بیان کیجئے۔ ام المومنین نے فرمایا، ما قولو فی حقها صلت الظہر و بلغت الحسن و صلت العصر۔ کہا میں اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں، ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی، حسن آیا اور عصر پڑھ گئی۔ آپ سن رہے ہیں نا، قسم باخدا علماء سنتے ہیں، علماء دعا کیا کرو ایسے عالم دین کے لیے، تو آپ تک حق پہنچاتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، غدیر کا اصل پیغام ایسے علماء ہم تک پہنچاتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی سے تو سلامتی کے لیے کتنا آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے دل میں مولا علی کی حقیقی محبت ہے، جو علی کے دیے ہوئے ہاتھ کا رزق کھاتا ہے۔ امام کے تابوت کو دعا بلاتے ہوئے نعرہ حیدری۔ یہ مالکوں کی جوتی کا صدقہ ہے۔ بیٹا دیکھنا، ہر حالت میں طاہرہ، کہتے ہیں ظہر پڑھی، حسن آیا اور عصر پڑھ لی۔ اس میں عباس زیدی صاحب کمال آنے والے بچے کا بھی ہے۔ ایسے نہیں، عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ، 50 لاکھ نام نہیں نا، تو پھر نطفے سے تو نہ ہوا نا۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ تراب سے بنا ہے، جو تراب سے نطفے سے نہیں، جو ابو تراب ہے۔
دیتے رہنا، لطفے سے نہیں. امر اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، بطول زادہ ہے. مگر قرآن کو کہاں لے جاؤں؟ سورہ مریم کہتی ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. مریم کو درد ذہ کھجوروں کے جھنڈ میں لے گیا. لطفہ بھی نہیں ہے، درد ذہ بھی ہے. اب اتنا وقت میرے پاس نہیں، میں ایک فکرے کی شرح کروں. امر اللہ ہے، لطفے سے بے نیاز ہے، پاک ہے، مگر درد ذہ ہے. یعنی عیسیٰ ماں کو درد ذہ سے نہیں بچا سکا. حسن نے ماں کی ایک نماز بھی قضا نہیں. ذمہ داری ہے انشاء ابلاغ قرات عبارت ترجمہ حوالہ. 6 چیزوں کا وزن فر اللہ کی عدالت تک دامن. تیرے مولا پاک علوم سے پوچھا گیا لما سمیت الطاہرۃ بالطاہرہ. اس طاہرہ بی بی کا نام طاہرہ کیوں رکھا گیا؟ اب کوئی مولوی نہیں جواب دے رہا. مولا کل فرما لطہارتہا من کل رفث، چونکہ بی بی ہر رفث سے پاک تھی. ہر رفث رے فیف سے رفث، ہر رفع سے پاک تھی. میں نے حدیث پڑھی، فوراً قرآن اٹھایا کہ پوچھو تو صحیح رفع کیا ہے. قرآن میں آواز دی، اشارہ سمجھنا. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. وہ اشارہ اللہ کہتا ہے اے روزے دارو، دن میں تو نہیں، ماہ رمضان کی راتوں میں رفث حلال ہے. ماہ سیام کی راتوں میں نسل بڑھا سکتے ہو. یعنی زوجہ کو چھونا رفث. اور میرا امام کہہ رہا ہے یہ ہر رفث سے پاک ہے. لفظ تو اردو میں چھونا ہے، عربی میں 2 ہے لفظ. ایک ہے لمس، ایک ہے مس. فرق ہے، لمس بھی چھونا، مس بھی چھونا. تم نے مجھے ہاتھ لگایا، یہ لمس ہے. تم نے علم کو چھوا، یہ لمس ہے. لمس نہیں، یہ مس ہے. یعنی صرف چھونا لمس، احترام سے چھونا مس. نہیں، اتنی روشنی ہے کہ میں ہر چہرے کے صفحے پڑھ رہا ہوں. ابھی شجرے بولیں گے. عیسیٰ کی ماں کی تنہائی میں جبریل کھڑا ہے. ابھی پتہ نہیں کون میرے ساتھ عرش پہ جائے گا اور کون زمین گیر ہو جائے گا.
اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر متقی ہو تو میں رحمان کے نام کی پناہ چاہتی ہوں. کیا کہا جبریل نے؟ بی بی ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، بی بی میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تجھے فرزند زکی ہبہ کرنے آیا ہوں. تاکہ میں ہبہ کروں، میں بخشوں، میں عطا کروں. آگے اللہ نے یہ نہیں کہا اے بیٹے دینا تیرا کام نہیں ہے میرا. نا شاگرد عیسیٰ جیسے دے دے. استاد تجھ جیسے بھی نہیں دے سکتا. یہ تو ابراہیم مطردہ کے طور پہ تھا. اب مریم نے کیا کہا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی؟ یہ کیوں نہیں کہا کون تو بکرن بغیر شادی شدہ ہوں؟ نہیں، لم یمسسنی بشر، بشر نے مس نہیں کیا. ایک تو یہ بتانا تھا قرآن نے کہ تمہاری اولادیں اور طریقے سے ہیں. بطول ماں بنتی ہے تو بہت چھونے سے، اور مریم کہہ رہی ہے مجھے بشر نے مس نہیں کیا. بس اتنے ہی لمحات تھے میرے پاس. عباس یہیں پہ راضی رہنا، ابھی 2 نوکریاں اور مولا کی دینی ہیں. سر اٹھاؤ. کیا کہہ رہے ہیں سرکار باقر؟ لِطَہَارَتِهَا مِن كُلِّ رَفَثٍ، یہ ہر چھونے سے پاک ہے. جسے بشر مس نہ کر سکے اسے مریم کہتے ہیں. جسے ید اللہ بھی نہ چھو سکے بشر اس پہ اتنا ظلم ہے. اللہ اکبر. کہ جب تک زندہ رہے دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہ بڑھ سکے.
اللہ اکبر. ہاں بس آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑنے لگا ہوں میں، کیونکہ مجھے بانی مجلس نے کہا یہی ہے کہ جھولا برآمد ہونا ہے اس کا جو جھولے میں سویا نہیں ہے. اللہ اکبر. میں کہہ گیا پتہ نہیں اللہ داروں نے کیا سنا، کیا سوچا، کیا سمجھا. شہزادہ محسن کی جھولے سے وہی نسبت ہے جو شہزادہ قاسم کی سیج سے. سیج شیعہ اس لیے نہیں بناتے کہ قاسم سیج پہ سویا، بناتے اس لیے ہیں سونا سیج میں تھا، امت نے ریت میں سلا دیا. محسن کے جھولے کی بھی یاد یہی ہے جسے جھولے میں ہونا چاہیے تھا. اللہ جانے امت نے اس کے ساتھ کیا کیا. وہ میں ایک جھولا کہتا ہوں جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، یہاں بھی اس کی آنکھ نم ہوگی. زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا وہاں بھی رونے کے لیے کافی ہے. جب تیرا 12واں امام ظہور کرے گا نا، ہاں سارے سید غیر سید ننگے سر بیٹھ کے چیخے مار کے رونے والی قوم، میرا جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا. ظہور کرے گا، مسجد کوفہ کو اپنی عدالت بنائے گا. اچانک آواز آئے گی لوگوں پردہ کرو. پردہ ہوگا، چشم فلک تماشا دیکھے گا. کیا کچھ بیویاں آ رہی ہوں گی. میں کیونکہ بہت مختصر مضمون ہے شہزادہ محسن کا کتابوں میں، اپنی طرف سے بنانے کی مجھے عادت نہیں. جو پڑھتا ہوں وہی اللہ داروں تک پہنچاتا ہوں. ان پردہ داروں سے آگے وہ ہوگی جس کا نمک اسلام کی رگوں میں اترا ہوا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ ہوگی. خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھوں پہ محسن کا لاشا ہوگا اور آتے ہی کہے گی مہدی انصاف کر، پوچھ اس امت سے میرے بچے کا جرم کیا تھا. میں بس دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں سامنے روتی ہیں انہیں کسی کا میں رونا نہ پڑے. بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. 3 دفعہ قائم ممبر پہ ماتم کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا. کہے گا ماں خدیجہ یہ عام بشر کا بچہ نہیں، علی کا بیٹا ہے. میرے سامنے کہا میں خود اس سے پوچھوں گا